अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी को डिटेल से देखेंगे कि स्कूल टीचर्स के लिए 2020 में क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी रखी गई है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और जैसे ही आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी ओपन होगी, साथ ही स्कूल्स में रैशनलाइजेशन भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जिन स्कूल्स में स्टूडेंट्स की तादाद कम है लेकिन टीचर्स ज़्यादा हैं, तो वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि आप में से कुछ टीचर्स की ट्रांसफ़र भी हो सकती है। आज की वीडियो में हम ये डिटेल से सारी ट्रांसफ़र पॉलिसी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ये चैनल ई पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम तफसील से सारे ट्रांसफ़र रूल्स चेक कर लेते हैं। आपके सामने ट्रांसफ़र रूल्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पुराने जो ट्रांसफ़र रूल्स होते थे उनमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली करके इस दफ़ा ट्रांसफ़र रूल्स रखे गए हैं। मौजूदा स्कूल या प्रमोशन की सूरत में मौजूदा असामी पर मौजूदा स्कूल में सर्विस, प्रमोशन या नई तकर्री के पहले साल में ये नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे, यानी पहले साल में आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। पहले साल के बाद सालाना 2 नंबर के हिसाब से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर होंगे, वो आपको दिए जाएंगे। फिर सीनियरिटी के हिसाब से चेक करते हैं। प्रमोशन या नई तकर्री के पहले साल में ये नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे। पहले साल के बाद सालाना 2 नंबर के हिसाब से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर हो सकते हैं। फिर आगे कंपैशनेट में क्या रूल्स हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ई ट्रांसफ़र में बेवा, तलाक याफ्ता और माजूर उसातिज़ा के लिए मेरिट में 15 इजाफी नंबर होंगे। आगे इंस्ट्रक्शंस में हम चेक करेंगे कि इन लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है और कौन कौन से सर्टिफिकेट साथ अटैच करने हैं। फिर वेडलॉक के क्या रूल्स हैं। ई ट्रांसफ़र में शादीशुदा उसातिज़ा के लिए मेरिट में 15 इजाफी नंबर होंगे। आगे फासले के क्या नंबर दिए जाएंगे। फासला के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 20 हैं। तमाम ESE PST उसातिज़ा को पहले 8 किलोमीटर के बाद अगले हर किलोमीटर पे आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। तमाम SC SC EST या SSC SST उसातिज़ा को पहले 16 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर पे आपको 0.25 मार्क्स मिलेंगे। ये भी आगे हम इंस्ट्रक्शंस में चेक करेंगे कि ये किन के लिए है, आप डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है या जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं। फिर तहसील के क्या रूल्स हैं, कहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। बाहमी तबादला के असूल। बाहमी तबादला के लिए दरख्वास्त गुजार ने ओपन या कंपैशनेट की बुनियाद पर दरख्वास्त नहीं दे सकते, यानी जो 2 लोग बाहमी तबादला के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ओपन या कंपैशनेट में से किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि वो सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ही अप्लाई करेंगे। बाहमी तबादला करवाने वालों में से किसी की उम्र 59 साल से ज़्यादा ना हो, यानी 60 साल पे तो वैसे भी रिटायरमेंट मिलती है, और अगर आपकी एज 59 साल है और आपकी सर्विस को 1 साल रह गया तो फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3, बाहमी तबादला बुनियादी स्केल 16 या इससे कम की सूरत में सिर्फ अपने ज़िला में करवाया जा सकता है। अगर आपका स्केल 16, 15 या 14 है तो आप सिर्फ अपने ज़िला में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 4, बाहमी तबादला के लिए दोनों उसातिज़ा का ई ट्रांसफ़र में अप्लाई करना ज़रूरी है, यानी जो 2 टीचर म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बाहमी तबादला में दोनों उसातिज़ा का ओहदा और मजमून एक जैसा होना चाहिए और मौजूदा स्कूल में अरसा तैनाती 1 साल लाजमी है, यानी जो 2 टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं उनका डेजिग्नेशन और सब्जेक्ट एक जैसा होना चाहिए और दोनों को अपने अपने स्कूल में कम से कम 1 साल हो चुका हो। बाहमी तबादला में मर्दाना स्कूल के उसातिज़ा मर्दाना स्कूल के उसातिज़ा और जनाना स्कूल के उसातिज़ा जनाना स्कूल के उसातिज़ा से ही बाहमी तबादला करवा सकते हैं। बाहमी तबादला में मौजूदा असामी पर सिर्फ एक ही बार अप्लाई किया जा सकता है। आगे हम शादीशुदा लोगों के जो रूल्स हैं वो चेक कर लेते हैं। मर्द उसातिज़ा के लिए क्या रूल्स हैं। नंबर 1, शादीशुदा मर्द उसातिज़ा अपने ज़िला में तबादला के लिए दरख्वास्त देने के अहल नहीं है, आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते ट्रांसफ़र के लिए। नंबर 2, शादीशुदा मर्द उसातिज़ा का बैरून ज़िला में तबादला के लिए, यानी अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी बीवी का किसी भी सरकारी इदारा में मुलाजिम होना लाजमी है और इसके लिए आपने बाकायदा उनके सर्टिफिकेट्स भी दिखाने होंगे। फिर ख़वातीन उसातिज़ा जो शादीशुदा, उनके क्या रूल्स हैं।
تمام شادی شدہ خواتین اساتذہ تبادلہ کے لیے اہل ہیں، آپ لوگ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کروا سکتے ہیں، جو کہ اوپر رولز دیے گئے ہیں کہ 1 سال تقریباً آپ کی وہاں پہ سروس کا ہو چکا ہو موجودہ اسکول میں۔ اور نوٹ، تمام شادی شدہ افراد کے تبادلہ کی درخواستیں بطور اوپن میرٹ شامل کی جائیں گی۔ عورتوں کے لیے کمپیوٹرائزڈ نکاح نامہ اور مردوں کے لیے نکاح نامہ اور بیوی کا سرٹیفکیٹ، سروس سرٹیفکیٹ دینا لازمی ہے۔ یہ تھے رولز ٹرانسفر پالیسی جو 2020 میں اپلائی ہوگی اس کی۔ اور ابھی ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا انسٹرکشنز ہیں، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے ساری ہدایات اوپن ہو چکی ہیں، ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اوپن میرٹ پر تبادلہ صرف خالی آسامی پر ہی ہوگا۔ نمبر 2، تبادلہ کی درخواست متعلقہ اسکول میں منظور شدہ خالی آسامی کے عہدہ اور مضمون کے مطابق شامل کی جائے گی۔ نمبر 3، تبادلہ کی درخواست میں اسکولوں کی ترجیح لازمی ہے۔ میرٹ ترجیح کی بنیاد پر کمپیوٹرائزڈ مرتب ہوگا اور تبادلہ ہو جانے کے بعد عمل نہ کرنے والے اساتذہ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یعنی اگر آپ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے لازمی ہو جائے گا کہ آپ اس اسکول میں جوائن بھی کریں۔ نمبر 4، دوسرے اضلاع میں تبادلہ کے لیے درخواست کا حتمی فیصلہ اس ضلع میں پروموشن کوٹا سے بچ جانے والی آسامیوں پر ہوگا۔ یعنی اگر آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تو پہلے اس ڈسٹرکٹ میں جو لوگ اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اور ان سب کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اگر کچھ سیٹس بچ جاتی ہیں تو پھر دوسرے ڈسٹرکٹ سے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کی درخواستوں پہ غور کیا جائے گا۔ نمبر 5، ایسی تمام خواتین اساتذہ جو کہ مردانہ اسکولوں میں تعینات ہیں، جو کہ بوائز اسکولز میں جاب کر رہی ہیں، وہ بوائز اور گرلز، مردانہ اور زنانہ دونوں اسکول میں درخواست دینے کی اہل ہیں۔ اور جو ایسی خواتین جو زنانہ اسکولوں میں تعینات ہیں وہ صرف زنانہ اسکولوں میں تبادلہ کی درخواست دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو خواتین بوائز اسکولز میں وہ اب بوائز اور گرلز دونوں میں درخواست دینے کی اہل ہیں، اور ایسی خواتین جو گرلز اسکولز میں وہ صرف گرلز اسکولز میں اپلائی کر سکتی ہیں، جبکہ مرد اساتذہ صرف مردانہ اسکولوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ایسے ایس ایس سی اور ایس ایس ٹی کمپیوٹر سائنس کے ٹیچرز تبادلہ کے لیے درخواست نہیں دے سکتے جہاں پر کمپیوٹر لیب نہیں ہے۔ یعنی آپ ایسے اسکول میں اپلائی نہیں کر سکتے جہاں پہ آگے کمپیوٹر لیب نہیں ہے، یا جہاں پہ میٹرک سطح پر اسٹوڈنٹس کی تعداد 60 سے کم ہے۔ یعنی ایک کلاس میں، میٹرک کی کلاس میں اگر اسٹوڈنٹس کی تعداد 60 سے کم ہے تو اس اسکول میں بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے کمپیوٹر سائنس کے ٹیچرز۔ نمبر 7، ای ایس سی پی ایس ٹی کسی اسکول میں پرائمری سیکشن میں 2 ہونا لازمی ہے۔ یعنی ایسے پرائمری اسکولز جہاں پہ کم سے کم 3 ٹیچرز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ٹیچر ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، تاکہ آپ کی ٹرانسفر کے بعد آپ کے پیچھے 2 ٹیچرز اسکول میں موجود ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مڈل سیکشن کے لیے کیا رولز ہیں۔ ایس سی ایس سی ای ایس ٹی کے لیے مڈل سیکشن میں کم سے کم اساتذہ کی تعداد 3 ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا کیا رول ہے مڈل سیکشن کے لیے؟ مڈل سیکشن ایس سی ایس سی اردو، ای ایس ٹی اردو، ایس سی ایس سی انگلش، ای ایس ٹی انگلش، ایس سی آرٹس، ای ایس ٹی جرنل، ای ایس ٹی اورینٹل یا ای ایس ٹی ورنیکولر والے تمام اساتذہ ایک ہی اسکول سے ایک ہی وقت میں تبادلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ہی اسکول سے میں اگر یہ ٹیچرز موجود ہیں تو وہ اپنے اسکول سے تبادلے کے لیے کسی اور اسکول میں اپلائی نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی ایک کا اس اسکول میں رہنا لازمی ہے۔ نمبر 3، مڈل سیکشن میں ایس سی میتھس، ای ایس ٹی سائنس، ای ایس ٹی میتھس، ایس سی سائنس یا ایس سی سائنس میتھ والے تمام اساتذہ ایک ہی اسکول سے ایک ہی وقت میں تبادلہ نہیں کروا سکتے، ان میں سے کسی ایک کا اسکول میں رہنا لازمی ہے۔ یعنی یہ اگر کسی ایک سبجیکٹ کے ایک سے زیادہ ٹیچرز موجود ہیں تو وہ دونوں ایٹ اے ٹائم اپلائی نہیں کر سکتے، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو موجودہ اسکول میں رہنا ہوگا اور کسی ایک نے اگلے اسکول کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہائی سیکشن کے لیے کیا رول ہیں۔ ایس ایس ٹی ایس ایس سی کے لیے ہائی سیکشن میں کم سے کم 2 اساتذہ لازمی ہوں گے۔ یہ مڈل میں تھا کہ 3 اساتذہ، ہائی اسکول میں کم سے کم 2 اساتذہ لازمی ہوں گے۔ اگلا رول ہے ہائی سیکشن، یہ تقریباً وہی ہیں جو مڈل سیکشن میں بی اور سی وہی رولز ہیں۔ ہائی سیکشن ایس ایس سی اردو، ایس ایس سی انگلش، ایس ایس سی آرٹس، ایس ایس ٹی آرٹس والے تمام اساتذہ ایک ہی اسکول سے ایک ہی وقت میں تبادلے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی ایک کا اسکول میں رہنا لازمی ہے۔ ہائی سیکشن
SSC میتھس فزکس، SSC میتھس، SSC سائنس، SST سائنس والے تمام اساتذہ ایک ہی اسکول سے ایک ہی وقت میں تبادلہ نہیں کرا سکتے، ان میں کسی ایک کا اسکول میں رہنا لازمی ہے، یعنی دونوں ٹیچرز ایک سبجیکٹ کے اگر موجود ہے تو وہ دونوں اپلائی نہیں کریں گے بلکہ ان میں سے ایک بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ نمبر 9 پہ کیا ہے، میرٹ میں برابری کی صورت میں خواتین اساتذہ کو ترجیح دی جائے، یعنی اگر کسی ایک سیٹ پہ میل اور فیمیل دونوں نے اپلائی کیا اور دونوں کا میرٹ برابر آ جاتا ہے تو وہاں پہ فیمیل کو پرائرٹی دی جائے گی۔ نمبر 10 پہ عمر کا تعین قومی شناختی کارڈ کی عمر سے تعین کیا جائے گا، آپ کے جو CNIC ہے اس کے مطابق آپ کی ایج کاؤنٹ ہوگی۔ کمپیشنیٹ میں نمبر 11 پہ کمپیشنیٹ میں معذور کی صورت میں معذوری سرٹیفکیٹ جاری کردہ سوشل ویلفیئر بما میڈیکل بورڈ کی سفارشات برائے رکاوٹ یا مشکلات بوجہ موجودہ اسکول، یعنی اگر آپ معذور ہیں تو آپ نے معذوری سرٹیفکیٹ ساتھ شو کروانا ہے، اور بیوہ ہونے کی صورت میں نکاح نامہ اور خاوند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے شو کروانا ہے اور جو کہ کمپیوٹرائزڈ ہو، یا طلاق یافتہ ہونے کی صورت میں آپ نے نکاح نامہ اور طلاق نامہ کمپیوٹرائزڈ جو یونین کونسل کا جاری کردہ ہو یا میونسپل کارپوریشن کا ہو وہ آپ نے ساتھ شو کروانا ہے۔ نمبر 12 عورت اساتذہ اپنے بچوں میں سے یا شوہر کی معذوری کی بنیاد پر موجودہ اسکول میں عرصہ 3 سال دورانیہ سے قبل دوران پابندی تبادلہ ایک دفعہ خالی اسامی پر کروا سکتی ہے، یعنی آپ کو اگر 3 سال ہو چکے ہیں ایک اسکول میں تو اس سے 3 سال سے پہلے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے شوہر یا بچوں میں سے کوئی معذور ہے تو آپ نے باقاعدہ معذوری سرٹیفکیٹ شو کروانا ہے اور اس کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تھے جی جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کے سارے ٹرانسفر رولز جو کہ 2020 میں اپلائی کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رول سمجھ آ چکے ہوں گے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو نیچے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، دوبارہ ہم اس کو دیکھ لیں گے یا پھر میں آپ کو یہ سارے سینڈ کر دوں گی۔ جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنا یہ چینل ای پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔